بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ عزیز سامعین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب رحمان کی مقدس کتاب قرآن مجید میں سے سورہ العنکبوت کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان تلاوت کی گئی آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہیں۔ فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ ذہن بنا لیا ہے، اسی بات پر اکتفا کر لیا ہے ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی نجات ہو جائے گی، جنت ان کو مل جائے گی، فقط اس بات پر ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو چیک نہیں کیا جائے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارا نہیں جائے گا۔ فرمایا کیا لوگوں نے جنت کو، بخشش کو، آخرت کی کامیابی کو فقط یہ گمان کر لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینے سے، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد ان کی نجات ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا سنو اہل اسلام، اہل ایمان، اسلام کے اندر داخل ہونے والوں، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بنانے والوں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جنت کی اور جنت ہماری۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یاد رکھو تم سے پہلی قوموں کو
تم سے پہلی امتوں کو، تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو آزمایا، ان کو چیک کیا، ان کو آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارا، تکلیفوں کے ساتھ ان کو آزمایا گیا۔ وہ آزمائش کیسی تھی کہ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا، اللہ کے دین پر آ جاتا، اس کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دی جاتی، ایسے پریشان کیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کے اوپر سے کھال کو، گوشت کو ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہی بات بتلا رہے ہیں کہ اسلام دنیا کے اندر یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے سجن المومن، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اور فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم دنیا کے اندر ہم نے جو معیار مقرر کیا ہے پتہ چل جائے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، دنیا کے سامنے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، اپنے دعوے کے اندر سچا کون ہے اور اپنے دعوے کے اندر جھوٹا کون ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اپنے دعوے کے اندر جھوٹا کون ہے۔ کلمہ تو بہت سارے لوگ پڑھ چکے، اقرار کر چکے، لیکن اصل معاملہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ اس مسئلہ کو اس مثال کے ساتھ سمجھیے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے بیان کر کے اور آپ بھائیوں بزرگوں کو سن کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ میڈیکل کے اندر داخلہ لے لے یا کوئی انجینئرنگ کے اندر داخلہ لے لے، اس کو داخلہ مل جائے، ایڈمیشن ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ فقط داخلے کی بنیاد پر ایک بندہ باہر کلینک بنا کے اوپر ڈاکٹری کا فلیکس لگا کے بیٹھ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، فقط ایڈمیشن ملنے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو انجینئر نہیں کہہ سکتا۔ جب تک وہ پورا کورس کر نہ لے، اس میں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی کیے جاتے ہیں۔ جیسے داخلہ ملنے کے بعد وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو یا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو، سب سے پہلے اس پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ تو نے اس ہمارے ادارے کو، ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو، اس کے تو نے قانون فالو کرنے ہیں۔ اس کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر ہے، صبح کلاس کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، پھر اس کو یہ سارے کا سارا قانون ماننا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اسلام بھی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کی اس انداز کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے۔ اس طرح پھر ان کو چیک کیا جاتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ جب ان آزمائشوں میں سے کامیاب ہو کر بندہ اس کامیابی کی طرف چلتا ہوا یہ سارے بیریئر عبور کر لیتا ہے، پھر تب جا کے اس کے رزلٹ کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پاس ہے یا فیل ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر
جو یونیفارم ہے ہر سکول کالج یونیورسٹی کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا لباس پہن کے نہیں آنا جس کو ہم نے الاؤ نہیں کیا۔ اسلام کے اندر لباس، اسلام مسلمان کی وردی وہ یہ ہے کہ لباس حلال پیسوں سے خریدا گیا ہو اور پھر پہننے کے اندر انسان کے خد و خال نظر نہ آتے ہو، جسم کو ڈھانپنے والا ہو، عزت والا ہو۔ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، عورت کا لباس سر سے لے کر پاؤں تک کو ڈھانپنے والا ہو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو اس اسلام کے انسٹیٹیوشن کے چانسلر ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جس بات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اسلام کے ادارے کے اندر ایڈمیشن داخلہ لینے والوں، تمہاری یونیفارم مردوں کی یونیفارم ایسی ہونی چاہیے جو ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، بلکہ وعید فرمائی جس مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے گیا اس کے ٹخنے جہنم کے اندر جلائے جائیں گے۔ فیل ہو گیا، مطلب اس کا یہ نکلا جس نے یونیفارم اسلام کے مطابق نہ پہنی وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ وہ مت سمجھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، میں اسلام کے اندر آ کے میں نے اسلام کو قبول کر کے اسلام پر احسان کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، کالج یونیورسٹیوں کے اندر مختلف مضمون کے لیکچر ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نصاب سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ تو نے یہاں کون کون سا مضمون پڑھنا ہے، اسلام کا مضمون کیا ہے، اسلام کے ادارے کے اندر انسٹیٹیوشن کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ فرمایا یہ دو کتابیں، دو مضمون چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا میری سنت، میری احادیث کا مجموعہ۔ یہ پڑھنا ہے، فقط الماریوں کے اندر نہیں رکھنا، ان دو چیزوں کی اسٹڈی کرنی ہے، اسی کے مطابق پھر ایگزام ہوگا۔ اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، یہ مضمون ہے۔ اور پھر ہر یونیورسٹی، ہر کالج کے اندر ان کے مختلف ٹائم ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ پیریڈ شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہوگا، پھر اگلا شروع ہوگا۔ اسلام کے اندر وہی چیز ہے، فجر سے لے کے اسلام کی کلاس شروع ہوتی ہے۔ فجر پہلی کلاس ہے، جس نے پہلی کلاس اٹینڈ نہ کی ابسنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 ٹائم کے پیریڈ، یہ اس مسلمان کو جو جنت کے اندر جانا چاہتا ہے، جنت کو اپنا حق سمجھتا ہے، یہ 5 پیریڈ اسے پڑھنے پڑیں گے۔ جو نہیں پڑھے گا، دنیا کے اندر مثال آپ کے سامنے ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر جس کی غیر حاضریاں زیادہ ہو اس کو ایگزام کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اسلام کے سارے 5 پیریڈ اٹینڈ کرنے لازم ہے، فرض ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے ہم اداروں کے اندر پابندی کرتے ہیں وقت کی، یہ نہیں انگلش کے پیریڈ کے وقت میڈیکل کی کتاب پڑھ لی، میڈیکل کی جگہ دوسری پڑھ لی، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے
یہ جو پیریڈ ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نہیں جب جی چاہا اٹھ کے پڑھ لی، جب جی نہ چاہا سوئے رہے، بستر پر لیٹے رہے، دوست یاروں کی محفل کے اندر بیٹھے رہے، اذان ہو گئی، بیل لگ گئی، لیکن یہ بندہ سمجھتا ہے میرے دوست مجھے عزیز ہیں، میرے یار مجھے عزیز ہیں، دیکھ لوں گا بعد میں پڑھ لیں گے، ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے۔ جیسے یہ بے قاعدگیاں دنیا کے اندر ایک بندے کو دنیا دار نہیں بننے دیتی، اس کو کامیابی کے زینے پر قدم نہیں رکھنے دیتی۔ اللہ کی قسم میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام کوئی لاوارث دین نہیں ہے، یا اس کے متعلق جو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایسی کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، اس کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ اسلام کو ایسے قبول کرنا ہے تاکہ ہم پوری تیاری کر کے کل ایگزام کے اندر ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر جناب اس کے دوران مختلف اوقات کے اندر ان اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسلام بھی ان ٹیسٹوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں مسلمانوں، اسلام کے دعوے داروں، تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک دے کے، پریشان کر کے، جانی نقصان دے کے، اور پھر اسی طرح تمہارے باغات، فیکٹریاں، کارخانے، ان کے اندر تمہیں نقصان دے کے آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ یہ ہر انسان، ہر مسلمان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، کبھی خسارہ ہو گیا، کبھی گھر کے اندر موت نے پھیرا ڈال دیا، اور پھر کبھی کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا۔ آزمائش کیا ہے؟ جس بندے پر مصیبت آئی کسی بھی شکل کے اندر، اس نے یہ کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے، میری تقدیر، میرے نصیب، میرے مقدر کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ کامیاب ہو گیا ٹیسٹوں کے اندر، اور جس نے واویلا کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، اللہ کی ناشکری کی، وہ ان ٹیسٹوں کے اندر ہی ناکام ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کا سلیبس یہ صحیح معنوں کے اندر پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، خالی دعووں سے نہیں بنتی۔ اللہ کی قسم، نبی کے صحابہ کو دیکھیے، ان کو پڑھیے، دنیا کے اندر کیسے کیسے انہوں نے تکالیف کو برداشت کیا، کیسے کیسے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، ان کو آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارا گیا، لیکن وہ اللہ کے بندے، اپنے رب پر پختہ ایمان رکھنے والے، وہ ہر مصیبت کو سینے لگانے والے، ان کی زبان سے نکلتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میں ان پر راضی ہو گیا، یہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ دنیا کے اندر کامیابی کے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے، کیونکہ وہ اپنے سلیبس کو، قرآن اور سنت کو صرف پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے والے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، بڑا سرا چبوترا بنا کے وہاں کھڑا کر دیا گیا، باندھ دیا گیا ستون کے ساتھ، اور مکے کے مشرکین جوک در جوک آئے، اسلام کی مخالفت تھی ان کے سینوں میں،
نبی کے ساتھ بغض تھا ان کے سینوں میں، اللہ کی توحید ان کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ پھر آئے سارے مشرکین مکہ، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے، کوئی جناب جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ جسم سے گوشت کے لوتھڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ کافروں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، کہنے لگے اے خبیب ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور میری جان چھوٹ جاتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اے مشرکو تم کیا سمجھتے ہو، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا چانسلر ہے، جس انسٹیٹیوشن کے اندر میں پڑھ رہا ہوں اس کا وہ ہیڈ ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں سے چھوڑ دیا جائے اور میرے نبی کے کانٹے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ مختصر بات کرتا ہوں، اجازت تھی صحابہ کو کہ اگر کافر پکڑ لیں، اذیت دیں، جان بچانے کے لیے اسلام اور میرے متعلق اگر کوئی نازیبا کلمات بھی کہہ دو گے تو نہیں، سہولت موجود ہے، لیکن لے نہیں رہے۔ اپنے عقیدے کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس نبی کے علاوہ اب کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا وہ اللہ کا بندہ شہید کر دیا گیا، اللہ کی جنتوں کے اندر پہنچ گیا، ان آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزر کے کامیابیوں کے زینوں پر قدم رکھتا ہوا اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ لیکن آج ہماری حالت اور کیفیت، ہمارا ایمان، نبی کے ساتھ محبت، اللہ کی توحید کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اللہ کی قسم یہ خطبات جمعہ، یہ کانفرنسیں، یہ دروس قرآن، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارا سبق یاد کروایا جائے۔ یہ فقط فارمیلٹی نہیں ہے کہ آئے حاضری لوا کے چلے گئے، جان چھوٹی، بیان کرنے والا کرتا رہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج نبی کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی خاطر نبی کی پیاری سنت کو مونڈ کے کاٹ کے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی قدر ہمارے دل کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر۔ اللہ کی توحید کی باری آئے تو جناب ذرا سی تکلیف پہنچی، ذرا سی بیماری نے گھر میں ڈیرا ڈالا، پھر جناب آ گئے شرک پہ، آ گئے دھاگوں کڑوں چھلوں پہ، آ گئے جناب پھر قبروں شجروں حجروں پر جا کے منتیں ماننے لگے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ کی قسم آج اس دور کے اندر مسلمانوں کی ساری تکالیف کو جمع کیا جائے، ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کے برابر نہیں ہے۔ پھر ہم نے اللہ کی قدر کیا کی؟ دنیا کے چند ٹکوں روپیوں کی خاطر، حالانکہ ہمارا ایمان ہے، ہم دنیا کے اندر آئے اللہ کے حکم سے، دنیا کے اندر ہمیں روزی روٹی ملے گی ہمارے مقدر کی، ہمارے نصیبے کی، ہم وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں، اور دنیا کو چھوڑنا ہے اللہ کے حکم پر۔ آج ہم چند ٹکوں روپیوں کی خاطر دودھ کے اندر پانی، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر اللہ کو بھول گئے، نبی کے سلیبس کو سارا پسے پشت ڈال کے ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم جناب ملاوٹیں کر کر کے، رشوتیں لے لے کر، حرام کھا کھا کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر کل جب اولاد باغی بنتی ہے، نافرمان نکلتی ہے، والدین کو گریبان سے داڑھیوں سے پکڑتے ہیں، پھر ہم کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آج ہماری اولاد کیسی ہے۔ اولاد کو چھوڑو، تم نے ان کو کھلایا کیا ہے، ان کی تربیت کیسے کی ہے، یہ اس تربیت کا اثر ہے۔
میرے محترم بھائیوں، ساری زندگی یہ ذہن بنا لو کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، نبی کائنات کا سلیبس ہم نے پڑھنا ہے، اس کو یاد کر کے اس کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ اسی طرح پھر کالج یونیورسٹیوں کے اندر جناب پھر ٹیسٹوں کے بعد سالانہ اگزام ہوتے ہیں، جس میں ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یا فیل ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسلام کا ادارہ، اسلام کا انسٹیٹیوشن، یہ بھی اس کے اندر بھی یہی بالکل ترتیب ہے کہ جب سال پڑھائی کر لی، کورس مکمل کر لیا، پھر کمرہ امتحان ہوتا ہے، نگران کھڑے ہیں جناب، واچ کر رہے ہیں، کسی کو بوٹی لگانے کی، نقل لگانے کی اجازت نہیں ہے، نگرانی بھی کرتے ہیں۔ وہ بات علیحدہ ہے کہ ہم پاکستانی بڑے تیز ہیں، سارے کام کر جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پھر وہ وقت آئے گا، انسان نے ساری زندگی جو اس کے مقدر میں لکھی تھی گزار کے موت اس پر واقعہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھی، اس کے دوست، رشتہ دار نہلا دھلا کے کفن پہنا کے اس کے جنازے کا اعلان کر کے جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قبر کی ایک کوٹھڑی ہے، اس کے اندر جانا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہے مسلمان کا ایگزامینیشن ہال، اس کے اندر اس کا اب فائنل امتحان ہونا ہے۔ امتحان لینے والے وہ نہیں ہے رشوت لے کے نمبر لگا دیں، رشوت لے کے پاس کر دیں، ایسا معاملہ وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں آ جائیں گے حساب لینے والے، امتحان لینے والے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ہمیں قیامت کے دن قبر کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر، اس بند کمرے کے اندر جو سوالات پوچھنے ہیں امتحان لینے والوں نے، ہمارے نبی نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ لوگ ٹیوشن پڑھتے ہیں، بھاری فیسیں دیتے ہیں، وہ چند سوالات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ استاد ایک سوال ہوتا ہے، اس کے ساتھ 5 ملا کے کہا جاتا ہے ان 5 میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا۔ ہمارے نبی نے، ہمارے استاد مربی نے ہمیں بتلا دیا، اے میری امت، یہ سوال قبر کے اندر، امتحان کے اندر کیے جائیں گے، ان کی تیاری کر لینا۔ اب بتائیں انصاف کے ساتھ، جس طالب علم کو، جس اسٹوڈنٹ کو یہ بتلا دیا جائے کمرہ امتحان کے اندر تمہیں تیرے لیے یہ سوال ہوں گے، اگر پھر بھی وہ ناکام ہو جائے تو بتلائیں اس سے بڑا کوئی بد نصیب بیوقوف ہے؟ ہمیں بتا دیا گیا آنے والا آئے گا، پوچھے گا میرے اے اللہ کے بندے بتا، اس جس کا امتحان ہو رہا ہے پوچھے گا بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر اللہ ربی یہ اس کی زبان سے نکلے گا جس نے دنیا کے اندر اپنے رب کی قدر کی ہوگی۔ اللہ نے ایک متعدد مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ ہی، میرے ان بندوں نے زمین کی پشت پر رہ کے میرا دیا ہوا کھا کے، میرا دیا ہوا پی کے، میرا دیا ہوا پہن کے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے میری وہ قدر نہیں کی جو میری قدر کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کی زبان سے نکلے گا جس نے دنیا کے اندر 5 وقت نماز کی محافظت کی ہوگی، جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا، جس نے غریبوں پر ظلم نہیں کیا ہوگا، جس نے یتیموں مسکینوں کا مال نہیں کھایا ہوگا، جس نے ملاوٹ نہیں کی ہوگی، جس نے سود نہیں لیا ہوگا، جس نے رشوت خوری نہیں کی ہوگی، جو اسلام کے سلیبس کے مطابق عمل کرتا رہا، زندگی گزارتا رہا، فقط اس کے منہ سے، اس کی زبان سے نکلے گا اللہ ربی۔ ورنہ دوسرے جو ہیں جنہوں نے اسلام کی قدر نہ کی، قرآن حدیث کو نہ جانا، نہ عمل کیا، کہیں گے ہاں ہلا مادری، میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس طرح جیسے کوئی پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ کے سامنے سارا پیپر انگلش کے اندر رکھ دے، وہ بھی کہے گا ہاں ہنا مادری، میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں کبھی۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر انجینئرنگ کرنے والا،
انجینئر بننے والا، ڈاکٹر بننے والا سارا پروسیجر مکمل کر کے کیا کرتا ہے؟ ہاسپٹل کلینک بنایا، انجینئر نے جاب کی، کوئی کاروبار شروع کیا، وہاں سے اس کو کیا ملا؟ دنیا کا مال ملا۔ دنیا کے مال کو اس نے کیا کیا؟ اپنے لیے اچھی گاڑی، اپنے لیے اچھا گھر بنایا، اپنے لیے سہولیات کو جمع کیا، دنیا کے اندر بہترین زندگی گزاری۔ یہ جو قبر میں پاس ہوا، اس کے لیے جنت کہ وہ عالی شان گھر، سونے کی چاندی کی اینٹیں، کستوری کا گارا سیمنٹ، اس کو گھر دیا جائے گا، یہ تیرا گھر ہے۔ اور دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے بے ایمانیاں کرنے والے، یہ لے، یہ جنت کے باغات ہیں، دودھ شہد کی نہریں ہیں، یہ جہاں سے تیرا جی چاہے کھاتا چلا جا، نہ تجھے کوئی روکنے والا ہے نہ تجھے کوئی ٹوکنے والا ہے۔ کامیابیاں ایسے نہیں ملتی۔ آج جو ہمیں نظر آتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے ہاسپٹل بنا کے، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا کے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کی جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عمل کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس انسٹیٹیوشن کے اندر پورے نمبروں سے پاس ہوں گے، یہ ساری کی ساری سہولتیں ہمیں مل جائیں گی۔ ادروائز جیسے امتحان کے اندر فیل ہونے والا گھر کو روتا ہوا آتا ہے، باپ سے جوتے، رشتہ داروں سے باتیں، دوست احباب سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، اسی طرح جو قبر کے کمرہ امتحان میں سے فیل ہو گیا، اللہ کی قسم بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی ہولناکیاں، آگ کی تپش، پھر جناب اس کو وہ سارا بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر، اسلام کو ہم نے قبول کر لیا، اسلام کے سلیبس کو اللہ ہمیں پڑھنے کی، پھر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ جب موت دے قبولیت والی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔